السلام علیکم. آسما جہانگیر جو کہ ایک کنٹروورشل فگر تھیں، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ تھیں اور ایک لیگل ایکسپرٹ تھیں، لائر تھیں، اور پالیٹکس میں بھی ان کا ایک رول رہا ہے. ان کا بڑا احترام کیا جاتا ہے لبرلز کے ہاں اور لیفٹ کے ہاں. تو ان کی سالانہ ایک برسی منائی جاتی ہے، ایک قسم کی وہاں کانفرنس ہوتی ہے جہاں ان کی لائف کے ورکس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اور وہاں پہ مختلف جو ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والے جرنلسٹ، صحافی، لائرز، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ اور کچھ فورن ڈگنیٹریز بھی آتے ہوتے ہیں اور اپنے اپنے تقریر کرتے ہیں، اور انسانی حقوق کے اعتبار سے اور انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لاء کے اعتبار سے وہ گفتگو کرتے ہیں. تو ابھی جو ریسنٹ ایونٹ ہوئے وہاں پہ ایک انسیڈنٹ ہوا کہ جو لوگ پرو پیلسٹائن پروٹیسٹ کرنا چاہتے تھے 7-8 لوگ، انہوں نے آ کے جرمن ایمبیسڈر کی تقریر کو انٹرپٹ کیا اور کہا کہ بھئی آپ تو ایک منافق اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، آپ ہمیں ہیومن رائٹس لاء کا، انٹرنیشنل لاء کا سبق نہیں پڑھا سکتے، ہیومینیٹیرینزم کا سبق نہیں پڑھا سکتے، کیونکہ آپ ایک جینوسائڈ کو، ایک قتل عام کو، ایک نسل کشی کو سپورٹ کر رہے ہیں، یعنی کہ اسرائیل کی سپورٹ میں آپ کھڑے ہیں. اور ہر قسم کا جو پروٹیسٹ ہوتا ہے فلسطین کے متعلق جرمنی میں، اس پہ آپ کریک ڈاؤن کر دیتے ہیں. تو آپ تو کسی بھی قسم کی آزادی رائے میں خود نہیں بلیو کرتے، تو آپ ہمیں کیوں اس کا سبق دے رہے ہیں؟ بڑی ایک دلیر بریو موو تھی. لیکن وہاں پہ افسوس یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں مور دین لپ سروس یہ نہیں رہتی. یہ افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ اس طرح کی جو ایونٹس ہوتے ہیں یہ لپ سروس کی بیونڈ نہیں آپریٹ کرتے، کیونکہ یہ اسی فریڈم آف اسپیچ کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے یہ ایونٹس بنے ہیں. تو وہاں پہ اگر کوئی بندہ کسی کی رائے سے اختلاف رکھتا ہے اور پروٹیسٹ کرتا ہے اس کو، تو یہ حق پھر ان کو حاصل ہونا چاہیے نا، میرا خیال ہے. تو یہ ایک بڑی ٹپکل ہمارے ہاں آپ کو لیفٹ میں نظر آتی ہے کہ ایک ٹوکنزم اس کو کہتے ہیں انگریزی میں، کہ وہ بس لپ سروس اور وہ چندے ان کے کھاتے ہیں. پھر بعد میں جس طرح ہمارے کنزرویٹوز کے ہاں پیروں کے اور مرشدوں کے نام پہ دربار بنائے جاتے ہیں اور بعد میں چندے کھائے جاتے ہیں اور عزتیں ویل کی جاتی ہیں، سوشل کیپٹل گین کیا جاتا ہے. سملرلی یہ لبرلز بھی اس طرح لوگوں کو ہیرو بنا کے ان کے فوت ہونے کے بعد ان کے نام پہ پھر وہ انجوائے کرتے ہیں اور مزے لوٹتے ہیں. تو واقعی میں وہاں پہ جرمن ایمبیسڈر کا ہونا کیا بنتا ہے؟ کیونکہ اگر انسانی حقوق کے اعتبار سے اور آزادی رائے اور فریڈم ٹو آرگنائز اور پروٹیسٹ کرنا، ان چیزوں کی اگر بات کی جائے تو اس میں اس وقت ویسٹرن ممالک کا کوئی حق نہیں بنتا، کم از کم ان ممالک کا جو کریک ڈاؤن کر رہے ہیں اینٹی اسرائیل یا پرو پیلسٹینین پروٹیسٹ کے خلاف یا BDS کے خلاف سختی سے پیش آتے ہیں. تو یہ ہماری مینجمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے یہاں پہ جو لوگ کلچرل فیسٹیولس کو آرگنائز کرتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کو بلائیں جن کا کوئی تعلق ہے انسانیت کے ساتھ، آزادی رائے کے ساتھ اور بنیادی انسانی حقوق کے ساتھ. اور اگر وہاں پہ کوئی پروٹیسٹ کر بھی دیتا ہے تو پھر صبر رکھیں، ہضم کریں اس چیز کو، کیونکہ یہی آپ نے ان کو ٹریننگ دی ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے آواز بلند کریں. تو وہ ان کو وہاں سے ریموو کر دینا اور نکال دینا بہت ہی میرے خیال میں ایک ڈرپوکی کا اور ایک گھٹیا موو تھی. میں کیونکہ خود بھی ایز اے لبرل نہیں آئیڈینٹیفائی کرتا، لیکن اس کے باوجود میں انہی اصول پہ اگر ان کو اسیس کروں جو ان کے اپنے ڈیفائنڈ اصول ہیں، تو یہ بہت ہی ایک ویک منوور تھا. اور جب وہ تھوڑا سا ان کو پش بیک ملا، تھوڑی سی جب ان کے خلاف کرٹیسزم آئی جرمن ایمبیسڈر صاحب کی، تو وہ 2 منٹ میں ہٹلر بن گئے اور انہوں نے کھپ رولا ڈالنا شروع کر دیا. وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو. آل ان آل میرے خیال میں جو ایک اکراس دا بورڈ فرسٹریشن ہے نا لوگوں کی، لیفٹ پہ، رائٹ پہ، جس قسم کے مرضی کے طبقے کے لوگ ہوں، وہ فلسطین کا حال براہ راست اپنے موبائل پہ دیکھتے ہیں اور غزہ کا اسپیسیفکلی، تو وہ اب ناقابل برداشت ہے کسی بھی سلیم الفطرت انسان کے لیے. تو اس پہ غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے ہم سب کو، اور دعا گو ہے کہ آئندہ اس طرح کے لوگوں کو، کیونکہ یہ جو ایونٹس ہوتے ہیں یہ بڑی نا، ایک میں برے لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، بٹ یہ بڑے نا سیلف اگرینڈائزنگ اور ایک دوسرے کو پیٹ آن دا بیک دینے کے لیے، جس طرح ٹیڈ ٹاکس ہوتی ہیں. اگر آپ نے کبھی ٹیڈ ٹاک دیکھی ہوگی تو وہ بڑے آئیڈیاز ہوتے ہیں، بڑی خیالی پلاؤ کی باتیں ہوتی ہیں، اور لوگ اپنے آپ کو بڑی عزت اور احترام سے کہ جناب ہم نے ٹاک اٹینڈ کیا، ہم نے اپنا ایکٹیویزم پورا کر دیا. تو بھئی یہ پلیٹ فارم آپ نے بنائی اس لیے تاکہ آپ مظلوم لوگوں کی آواز میں اپنی آواز ملائیں، ان کی آواز بلند کریں، ان کو ان کا انصاف اور حق دلانے کی کوشش کریں. تو یہ بڑی ایک میرے خیال میں کمزور منور تھا اور ایک کمزور موو تھی، اور اس جرمن ایمبیسڈر کو ہیٹ لینے کی کیپیسٹی ہونی چاہیے. اور ہمارے اپنے لوکل لوگوں کو اپنے ہی ملک کے اندر اس طرح ہال سے باہر نکال دینا جبکہ غیر ملکی آیا ہوا ہے، تو یہ بڑی نامناسب چیز تھی. مہمان نوازی ایک طرف ہے، لیکن اپنی قوم کی آواز کو دبانا کیونکہ جرمن ایمبیسڈر نے بولنا ہے، تو یہ ہماری پرانی سنت ہے ہماری قوم کی. گوروں کو ہم ویسے ہی پوچھتے اور چاٹ چوم کے رکھتے ہیں. تو یہ آل ان آل صورتحال ہے. اور میرے خیال میں ہمیں جو مورل ہم کمپس ڈرائیو کرتے ہیں اپنا کہ وہ جی ویسٹرن سوسائٹی کو دیکھیں، یقیناً ان کے اندر بہت امپریسو ٹریٹس تھے
جب انہوں نے دنیا پہ غلبہ حاصل کیا 17ویں 18ویں اور 19ویں صدی کے اندر. لیکن ہر قوم کا کسی نہ کسی دن, وہ انگریزی میں کہاوت ہے کہ ایوری ڈاگ ہیز اٹس ڈے, ہر کتے کا دن آتا ہے. تو ایک زمانہ ہے ان کا, اس میں ان کو ترقی اور کامیابی ملی ہے مٹیریل اعتبار سے, دنیاوی اعتبار سے, تو ان چیزوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن اب وہ جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں اب ان کو ہم جسٹیفائی نہیں کر سکتے اور ہمیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے. شکریہ. السلام علیکم. ایون کا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم کبھی بھی کسی کا آپ کو پیڈ چورن نہیں بیچیں گے اور اپنے کانٹینٹ کو معیاری رکھیں گے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آن لائن اسپیس کے اندر کانٹینٹ کریٹرز جو ہیں وہ بہت مختلف شکلوں اقسام کے ہیں اور وہ عجیب عجیب قسم کا چورن بیچ رہے ہوتے ہیں. پیڈ پوڈ کاسٹ ہوتی ہیں, اسپانسرشپس ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ہم کبھی بھی آپ کو چورن نہیں بیچیں گے. اگر ایڈ بھی دکھائیں گے کسی پروڈکٹ کا تو کوشش ہوگی کہ وہ ایک جید پروڈکٹ ہو جو سے آپ استفادہ لے سکتے ہیں اور کوئی کسی کام کی چیز ہو. تو ہماری 2 جائز ارننگ کے سورسز ہیں کہ ہم ایڈ چلا سکتے ہیں اور آپ جو ممبرشپس پرچیز کرتے ہیں اس میں آپ کی سپورٹ ہمیں درکار ہے. ہماری ویب سائٹ کھول کے ہماری ممبرشپ پرچیز کر سکتے ہیں آپ, جس کے اندر 4 لائیو زوم سیشنز ہیں اور مزید ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کانٹینٹ اس کے اندر ایڈ کرتے رہیں گے. ویسے جو آپ پبلکلی کنزیوم کر رہے ہیں ہمارا کانٹینٹ کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر, یہ ابھی بھی فری ہے اور لانگ ٹرم بھی ان شاء اللہ تعالیٰ فری ہی رہے گا. تو اگر آپ ویب سائٹ کھول کے ہماری ممبرشپ لیں گے, جو اس کی مقررہ فیس ہے اگر آپ وہ ادا کر دیں یا اس سے بڑھ کے, دیٹ وڈ بی نائس.